اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. خود تجزیہ اور ترکیب نکالی ہے بھائی ہم نے. چلے توثیقی پیرامون ضمیر فصل. ٹھیک، ضمیر فصل کے سلسلے میں وضاحت. ایک ضمیر ہوتی ہے جس کو ضمیر فصل کہا جاتا ہے یا ضمیر عماد کہا جاتا ہے. یہ کون سی ضمیر ہے، کہاں پہ آتی ہے، کیا واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے سلسلے میں بتانا چاہتے ہیں. کہہ رہے کہ ضمیر فصل یا ضمیر عماد وہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ضمیر فصل ضمیر منفصل ہے، ایک دوسرے مرفوع واقع ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ضمیر فصل یا ضمیر عماد وہ ضمیر مرفوع منفصل ہے کہ جو مبتدا اور خبر کے درمیان جب کہ یہ دونوں معرفہ ہوں تو لائی جاتی ہے. ادھر سے آپ کریں، مبتدا اور خبر جب دونوں معرفہ ہوتے ہیں تو ان کے بیچ ایک ضمیر فصل لائی جاتی ہے اور وہ ضمیر فصل منفصل اور مرفوع ہوتی ہے. کیوں لائی جاتی ہے بھائی؟ جب مبتدا اور خبر ہے، مولانا مبتدا اور خبر ہے، دونوں معرفہ ہے، پہلے تو بات مکمل ہو جائے کہ دونوں کے درمیان ضمیر فصل کس لیے لائی جاتی ہے، کیا فائدہ ہے اس کا. کہہ رہے ضمیر فصل لانے کا ایک فائدہ لفظی ہے اور دو معنوی ہے. ضمیر فصل لائے جانے کے دو فائدے ہیں، ایک فائدہ لفظی اور ایک فائدہ معنوی. لفظی جو فائدہ ہے وہ ایک ہے، معنوی جو فائدہ ہے وہ دو ہے. لفظی فائدہ کیا ہے؟ لفظی فائدہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان کیا ہے، تابع ہونے سے خبر اور مبتدا کو واضح کرتا ہے، اور یہ کہ خبر تابع نہیں ہے اس کی تمیز پیدا کرتا ہے. اس سے اگر یہ ضمیر نہ ہو تو انسان یہ سمجھے گا کہ خبر جو ہے وہ تابع ہے، کوئی مثلا صفت ہے فرض کر لو مبتدا کی. لیکن یہ ضمیر عماد یا ضمیر فصل کے ذریعے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ضمیر فصل کے بعد جو معرفہ آیا ہے یہ خبر ہے، مبتدا کا تابع میں سے نہیں، صفت یا بدل یا اور کوئی چیز. ٹھیک مولانا سمجھ میں آئے؟ چونکہ اگر ضمیر فصل نہ لائی جائے تو انسان یہ سوچے گا کہ یہ خبر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، صفت ہے مبتدا کی، خبر کوئی آگے ہے اس کے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ضمیر فصل کا لفظی فائدہ یہ ہے کہ خبر اور تابع کے درمیان کیا ہے، تمیز پیدا کی جاتی ہے. اس کے ذریعے سے ضمیر فصل سے ممتاز ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ خبر ہے، یہ تابع نہیں ہے. اتنی پہلے دیکھ، جیسے اخوک هو العالم، اخوک مضاف الیہ مبتدا، ہوا ضمیر فصل، العالم خبر. فرض کریں آپ ضمیر فصل اگر نہ لائی جائے کیا، اخوک العالم، تو اب یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ العالم اخوک کی صفت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تصور ہو سکتا ہے، انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ العالم، لیکن اب جب ہوا ضمیر فصل آ گئی
تو اب یہ اشتباہ نہیں ہوگا، اس طریقے کا تصور اور خیال ذہن میں نہیں آئے گا کہ العالم اخوکا کی صفت ہوگی، بلکہ سیدھے سیدھے کہ اخوکا مضاف مضاف الیہ مبتدا ہوا ضمیر فصل اور پھر العالم خبر. ٹھیک مولانا؟ چلیں اتنی تطبیق کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. ضمیر فصل یا عماد، ضمیر مرفوع منفصل، اس کے کہنے کہ ضمیر فصل یا ضمیر عماد ایسی ضمیر مرفوع منفصل ہے کہ بین مبتدا و خبری کے، کہ جو مبتدا اور ایسی خبر کے درمیان کہ ہر دو معرفہ باشد، کہ جب دونوں معرفہ ہوں، کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو ان کے درمیان آورده می شود لائی جاتی ہے. ضمیر فصل یا عماد وہ ضمیر مرفوع منفصل ہے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو ان کے درمیان لائی جاتی ہے. ان ضمیر مفید یک فائدہ لفظی و دو فائدے معنوی، یعنی یہ کہ جو ضمیر فصل ہے اس کا ایک لفظی فائدہ ہے اور دو معنوی فائدے ہیں. سب سے پہلے لفظی فائدہ، این اس کے موجب تمیز خبر استابع می شود، کہ یہ ضمیر خبر سے تابع کی تمیز کا سبب بنتی ہے. اس ضمیر کے ذریعے سے خبر اور تابع کے درمیان تمیز حاصل ہوتی ہے. اس ضمیر سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خبر ہے، تمیز تابع نہیں ہے. یعنی می فہمانت کی ما بعد آن خبرت، یعنی ضمیر فصل یا عماد سمجھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کے بعد جو آیا ہے کلمہ وہ خبر ہے برائے ما قبل، اپنے ما قبل کے لیے، نہ تابع نہ کی. اگر ضمیر فصل نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے یہ گمان ہوتا کہ مبتدا کے بعد جو ہے وہ خبر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تابع ہے. لیکن ضمیر فصل سے بات واضح ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ضمیر کے بعد والا کلمہ خبر ہے، تابع اور صفت نہیں ہے. خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مثلا در مثال دے رہے، اخوک هو العالم، اگر ان ضمیر آورده نشود، پھر اخوک العالم، ان دونوں کے درمیان اگر ضمیر فصل یا عماد کو نہ لایا جائے تو شنونده در ابتدائے امر گمان می کند کے، تو سننے والا ابتدائی مرحلے میں یہ خیال کرے گا کہ العالم صفت برائے اخوکا، یہ جو العالم ہے یہ اخوکا کی صفت ہے. وہ منتظر خبر اخوکا می شود، اور پھر اخوکا کی خبر کا انتظار کرے گا. وہ سمجھے گا کہ یہ العالم کیا ہے؟ اخوکا کی صفت ہے، ابھی خبر اخوکا کی آئی نہیں ہے. بس ان ضمیر فاصل جدا کنندے و مشخص کنندے بین خبر و تابع، بس یہ جو ضمیر ہے جس کو ضمیر فصل اسی لیے فصل کہا جاتا ہے کہ یہ خبر اور تابع کے درمیان جدائی کا وسیلہ ہے. بس ان ضمیر، بس یہ جو ضمیر ہے فاصل یعنی جدا کنندے، مشخص کنندے بین خبر و تابع، خبر اور تابع کے درمیان جدائی پیدا کرنے والے، امتیاز پیدا کرنے والی ہے. وَبِحَمِن دلیل بیان ضمیر فصل گفتے می شود، اسی وجہ سے چونکہ یہ خبر اور تابع کے درمیان جدائی پیدا کرتا ہے، اسی لیے اس کو ضمیر
فصل کہتے ہیں۔ سوال اگر کیا جائے، پوچھا جائے کہ بھائی ضمیر فصل کو ضمیر فصل کیوں کہا جاتا ہے، تو یہ چھوٹا سا جواب ہے، کیونکہ یہ ضمیر خبر اور تابع کے درمیان فاصلہ ایجاد کرتا ہے، امتیاز پیدا کرتا ہے، جدائی پیدا کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے خبر اور تابع مشخص ہوتے ہیں، خبر مشخص ہوتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد والا کلمہ تابع نہیں ہے۔ وَأَنْچِ مَعْنَائِ کلام تکیے بر ان ضمیر دارد بِعَنْ ضمیر عماد ہمی گوین، اور چونکہ معنی کلام اس ضمیر کے اوپر کیا ہے مولانا، تکیہ کیے ہوتا ہے، یعنی اگر یہ ضمیر نہ ہو تو بات مشخص نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ کلام کا معنی اسی ضمیر کے اوپر ٹکا ہوا ہے، اسی لیے اس کو عماد کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ ستون ہے گویا یہ کلام کا، اس کے بغیر کلام کا معنی واضح۔ تو ضمیر فصل کیوں کہا جاتا ہے یا ضمیر عماد کیوں کہا جاتا ہے، یہ بات مشخص ہو گئی۔ ضمیر فصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ خبر اور تابع کے درمیان جدائی پیدا کرتا ہے۔ عماد اس لیے کہا جاتا ہے کہ کلام کا معنی اسی پر کیا ہے، تکیہ کیے ہوتا ہے، اسی کے بھروسے ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ضمیر عماد کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا معنی لفظی، یہ کیا نام ہے، فائدہ لفظی ضمیر عماد کا۔ اما دو فائدے معنوی آن، یکی تاکید و دیگری قصر مسند بر مسند الیس۔ مولانا معنوی جو فائدہ ہے، دو فائدے، ایک تاکید، اس سے تاکید ہو جاتی ہے مولانا، اس سے کلام میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس لیے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جیسے اخو کا مضاف مضاف الیہ ہوا، یہ مبتدا، پھر ہوا دوبارہ جو ہے کیا ہے، هو العالم، ہوا مبتدا، العالم خبر، ٹھیک۔ اب یہ مبتدا اور خبر دونوں خبر کس کے، اخو کا کیا، تو یہ کلام میں ایک تو تاکید پیدا کرتا ہے، معنوی اعتبار سے یہ ضمیر عماد کلام میں تاکید پیدا، و دیگری قصر مسند بر مسند الیہ، دوسری یہ کہ مسند مسند الیہ پر کیا ہے، منحصر ہے، قصر ہے۔ قصر کا معنی مسند اور مسند الیہ پر کا اختصار ہے گویا، اس میں مسند اور مسند الیہ۔ تو یہ دو فائدہ ہو گیا، ایک تاکید کا، دوسری یہ کہ مسند الیہ، یہ مسند مسند الیہ پر منحصر ہے، اس کا فائدہ دیکھیں۔ بصریون معتقدن کہ ان ضمیر محلی از اعراب ندارت۔ اب آئیے اس ضمیر کا محل اعراب کیا ہے، اب اس ضمیر کو اعراب کے اعتبار سے کون سا اعراب دیں گے، مرفوع کہیں گے، منصوب کہیں گے، مجرور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بصریون کا اعتقاد اور نظریہ یہ ہے کہ اس ضمیر کا کوئی محل اعراب نہیں ہے، زیرا ان ضمیر برائے مجرد فصل آورده می شود، کہ اس کی یہ ہے کہ کلام میں اس کا کوئی خاص نقش نہیں ہے، اس ضمیر کو صرف اور صرف خبر اور تابع کے درمیان جدائی کے لیے لایا گیا ہے۔ اگر خبر اور تابع کے درمیان جدائی مقصود نہ ہوتی تو یہ ضمیر بھی نہ لائی جاتی۔ تو جب اس ضمیر کا کوئی خاص نقش نہیں ہے، محل نہیں ہے کلام میں، تو محل اعراب بھی ٹھیک نہ گسرا۔ در مقابل کوفیون، بصریوں کے مقابلے میں
کون لوگ ہیں؟ اہل کوفہ ہیں. معتقدن کی ضمیر فصل محلی از اعراب دارد و در این کی چه محلی از اعراب دارد خود به دو دسته تقسیم شده. اہل کوفہ کا نظریہ یہ ہے کہ ضمیر فصل محل اعراب رکھتی ہے، لیکن کون سا محل اعراب رکھتی ہے؟ محل مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، اس میں اختلاف ہے. اس میں اختلاف نہیں ہے کہ محل اعراب نہیں رکھتا، یہ سب مانتے ہیں کہ محل اعراب رکھتا، لیکن کیا محل اعراب رکھتا ہے اس میں اختلاف ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کوفیون کے خلاف ہے پوری طریقے سے، لیکن اتفاق محل اعراب پر کوفیوں کا اتفاق ہے، لیکن کیا محل اعراب ہے اس میں اختلاف ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اہل کوفہ اعتقاد رکھتے ہیں، ان کی رائے ہے کہ ضمیر فصل محلی از اعراب دارد، کہ ضمیر فصل کا محل اعراب ہوتا ہے. بدر ان کی چھ محلی از اعراب دارد، لیکن اس بات میں کہ کیا محل اعراب رکھتا ہے خود بے دو دستے تقسیم شدہ ہیں. خود اہل کوفہ دو گروہ میں بٹے ہوئے ہیں. برخی از آنان کو جائیں، کوفے کے لوگوں میں سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ محل ضمیر فصل بحسب ما قبل اسمی باشا، کہ ضمیر فصل کا مقام ما قبل کے مطابق ہے. بولا نا، ضمیر فصل کا مقام کیا ہے اور اس کا محل، اس کی جگہ ما قبل کے مطابق ہے. یعنی جو ما قبل واقع ہوا ہے اس کا جو محل ہے وہی ضمیر فصل کا. تو ما قبل کیا ہے؟ مبتدا. تو یہ ضمیر فصل بھی مبتدا. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو یہ ضمیر کیا ہوگی؟ ببرقی دیگر محل انرا بحسب ما بعد اشمیدانا. اور بعض اہل کوفہ اس کے محل کو ما بعد کے مطابق سمجھتے ہیں، تبھی وہی ہوگا. لیکن نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن اس کا مقام کیا ہے، اس کا محل کیا ہے، اس میں اختلاف ہے. اس نے کہا اس کو وہی مقام حاصل ہے جو ما قبل کو ہے. نے کہا کہ نا، اس کو وہ مقام حاصل ہے جو ما بعد کو. حالانکہ ما قبل اور ما بعد دونوں کا نتیجہ دونوں حال میں مرفوع ہوں گے، ہے نا. تو فرق کیا ہو جائے گا مولانا؟ اعراب کے اعتبار سے فرق نہیں ہوگا، لیکن ترکیب میں فرق ہوگا. آپ کو کہنا پڑے گا اخوک مضاف مضاف الیہ کیا ہے؟ مبتدا. پھر ہوا یہ بھی محل المبتدا. سمجھ رہے ہیں؟ یا تاکید مبتدا العالی خبر. لیکن دوسرے والے کوفیون کے نظریے کے مطابق، اور دوسرا والا خاص طور سے وہ تو محل اعراب کے قائلین نہیں ہے، یہ کوفیوں والا کیا پہلا نظریہ جو تھا کہ ضمیر فصل کا مقام اور اس کا محل ما قبل کے مطابق ہے. تو ما قبل مبتدا تھا تو یہ بھی مبتدا ہی. لیکن دوسرے والے قول کے اور دوسرے والے نظریے کے مطابق کہیں گے اخوک مضاف مضاف الیہ مبتدا، ہوا العالم کیا ہے؟ خبر. یہ دو سمجھ رہے ہیں؟ چلے یہ ہو گیا ضمیر فصل اور ضمیر عماد کی بحث. ٹھیک مولانا، اتنا ہی رہنے دیں، بقیہ انشاءاللہ کل